السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانشی اردو کی چینل سے آپ سے مخاطب۔ آج ہم اپنے لیکچرز میر تقی میر کے حوالے سے جو ہمارا لیکچر چل رہا تھا اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ میر تقی میر پر 3 لیکچر ہو چکے تھے اور اب ہمارا جو چوتھا لیکچر ہے میر تقی میر کے حوالے سے۔ زیادہ تر جو سوالات میر کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں، اگر آپ کو پچھلی ویڈیوز میر تقی میر کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، میر تقی میر 1 2 3، تو اب یہ چوتھی ویڈیو، چوتھا لیکچر میر تقی میر کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، میر کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ میر کا زبان یا اسلوب کے بارے میں بتائے کہ اس نے کس طرح کا اسلوب کا استعمال کیا، زبان کا استعمال کیا۔ تو میر نے جس طرح میں نے پہلے سوال میں کہا کہ اس نے عوامی لب و لہجہ اختیار کر کے ان کے جذبات کو عوامی لہجے میں بیان کر کے آپ بیتے کو جگ بیتی بنایا، یہی لہجہ، عوامی لہجہ، یہ ایک تو نذیر اکبر آبادی کا ایک عوامی لہجہ تھا، وہ نہیں، اس میں پھر کسی دن انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس میں تھوڑا سا بازاری فن آ جاتا ہے پھر نذیر اکبر آبادی کی زبان میں، اور تھوڑے سے گٹھیا الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ میر کی زبان تہذیب دہلی کی نقوش اور تہذیب دہلی کے اثرات اس میں نمایاں ہے۔ یعنی مختصر میر کا جو اسلوب ہے یا طرز بیان ہے یا زبان ہے یا اسلوب ہے، عام بول چال کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، جو ہر انسان کو اپنی ہی آپ بیتی یا ایسا لگتا ہے جیسے میر مجھ سے پوچھ کر جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی دہلی کی عوام الناس کا جو لہجہ تھا، زبان تھی، اور اس میں جو دہلی کی تہذیبی نقوش شامل تھی، وہ لہجہ استعمال کیا۔ یاد رہے، ورڈز ورتھ شاعری کے لیے عام بول چال کی زبان پسند کرتا ہے۔ میر نے بھی یہی طریقہ اپنایا، یہی طرز اپنایا، اور میر اس کے پیروکار بنے اور اس کے پیروکار تھے، اور اس پر میر کو ناز بھی تھا۔ کس طرح فرماتے ہیں، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ۔ یہ شعر پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، تو مصرع کاپی ہے۔ یہ ایک اور جگہ کہتے ہیں، ایک مصرع ہے، باتیں ہماری یاد رہے پھر باتیں ایسی نہ سنی گا، پھر باتیں ایسی نہ سنی گا۔ میر کی زبان کی چیدہ چیدہ خصوصیات کے بارے میں بتائے اگر سوال آپ سے ہو جائے تو میر کی زبان میں سادگی و سلاست ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر این نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ بے شمار ایسے اشعار ہیں جو سادگی و سلاست پر مبنی ہے۔ منفرد لہجہ بھی اختیار کیا ہے، اس کو اسلوب کی ایک خصوصیت ہے۔ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں بندگی کی خواہش، یہ شعر اس حوالے سے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی شاعری میں اسلوب کی اور حسن ترنم اور موسیقیت ہے، جیسے کہ میں نے شعر عرض کیا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ یہ شعر جب مرزا غالب نے سنا تو اس نے اس وقت یہ شعر برجستہ کہا، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس شعر کے اندر جو ترنم ہے، سادگی ہے، سلاست ہے، وہ عروج پہ ہے۔ اور بھی ہے، یا روئے یا رلایا اپنی تو یوں ہی گزری، کیا ذکر ہم سفیرہ یاران شادماں کا۔ سوز و گداز جو اس اسلوب میں، اس کے انداز میں شامل ہے۔ سرہان میر کے کوئی نہ بولو، کئی نوٹس میں کئی جگہ پر یہ شعر غلط کوٹ کیا گیا ہے، سرہانی میر کی آہستہ بول، ایسا نہیں ہے۔ دیوانی میر میں یہ شعر ہے، سرہانی میر کے
کوئی نہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسہ، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا۔ اور بھی بہت سارے اشعار ہیں۔ پیکر تراشی اس کے اسلوب کی اہم خصوصیت ہے۔ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، ٹھیک ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی، کئی اشعار آپ اس حوالے کے دے سکتے ہیں۔ پارسی تراکیب کا خوب استعمال کیا ہے۔ ہنگامہ گرم کن جو دل نہ صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ ایک شعر ہے۔ میر کے کلام میں تشبیہ و استعارے کی چند مثالیں بتائے۔ سوال ہو سکتا ہے آپ سے، نازکی اس کے لب کی والا شعر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، یا یہ شعر دیکھیں، میر این نیم باز آنکھوں میں، یہ خوبصورت مثالیں ہیں تشبیہ استعارے کے حوالے سے۔ ایک سوال سر سہیل نے 2013 کے انٹرویو میں مجھ سے کیا تھا کہ اچھا بیٹا بتاؤ کہ مذہب کے حوالے سے میر کی رائے کیا ہے، یا کوئی حوالہ آپ بتا دے، یا انہوں نے ایک مشہور شعر کہا ہے مختصر یہ کہہ دیا، وہ ذرا بتا دیں۔ تو میں نے کہا کہ سر مذہب عشق کے حوالے سے میر نے جو شعر کہا تھا وہ چیو تھا، سخت کافر تھا جن نے پہلی میر، نوٹس میں جس نے لکھا ہوا ہے یہ جن ہے، یعنی سخت کافر تھا جن نے پہلی میر مذہب عشق اختیار کیا۔ سوال جو سے میں جواب دیا، پھر سوال کیا سر سہیل صاحب نے کہ میر کے ہاتھ طنز و نشریت کی، یعنی طنز و نشریت کی کئی مثالیں ہیں، آپ اس کے کوئی حوالہ دیں اور بتائیں کہ میر کا طنز کس طرح سے ہے۔ تو میر کا طنز ان کی طبیعت کا آئینہ ہے، ان کی شخصیت میں نمایاں ہے۔ ان کے طنز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عالم یا تجربے سے خود گزر چکے ہیں۔ یہ بہت وہ اپنے تجربات جو دل پہ بیتے ہیں وہ اصل میں بیان کر رہے ہیں نا اپنے شاعری میں، تو اس کا طنز بھی ایسا ہے جو اس کی زندگی کا آئینہ دار ہے، جیسے کہ خود اس پہ بیتا، کوئی بات بیتی ہو یا کوئی اس طرح سے واقعہ گزرا ہو، تو یہ جب وہ طنز کر لیتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود اس پہ یہ مرحلہ گزرا ہے۔ محض بے تکلفی ان کے طنز سے نہیں ٹپکتی، یاد رکھ لیں، صرف بنے بنائے ہوئے سوچ سمجھ کر طنز نہیں کرتے۔ یہاں پہ جو میر کے ساتھ ہوا تھا سارے واقعات حالات، وہ طنز کے روپ میں انہوں نے اس کے سانچے میں ڈالے ہیں۔ ان کے طنز میں غالب کی تیزی کی جگہ ایک عجیب پرکیب نرمی ہوتی ہے۔ غالب کا جو طنز ہے وہ بہت تیز ہے، یعنی تیر کی طرح، لیکن یہاں پہ نرمی ہے۔ دیکھیں، ہوگا کسو دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا غضب کا شعر ہے، کیا ربط محبت سے اس آرام طلب کو۔ اب تھوڑا سا میر کو جس نے مطالعہ کیا ہوا ہے یہ شعر بہت آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا، چونکہ ہم ٹو دا پوائنٹ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، ہم زیادہ پس منظر میں نہیں چل جائیں گے۔ ایک شعر ہے طنز کے حوالے سے، وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، یہ ایک شعر بس یاد کر لے کافی ہے، پھر یہ شعر سر سہیل نے خود ہی بتا دیا۔ چلو بیٹا یہ اچھا شعر یہ بھی ہے، وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، شب نہ آخر ہوئی جدائی کی، اور اشعار بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو تصورات ہیں میر کے، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح سے ویڈیو ملتے رہے۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، خود بھی دوستوں سے بھی۔ اللہ حافظ۔